کبھی مجھے بچہ چور کہا گیا، کبھی عیسائی کرسچن سکول میں چلا رہا ہوں، کبھی کہا گیا کہ لینڈ گریبنگ کر رہا ہوں، کبھی کہا گیا کہ نقلی زیارتیں ہیں، کبھی کہا گیا کہ اس نے بچہ چوری کی، کبھی کہا گیا کہ منشیات فروش ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں میری عظمت ہے، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن کسی کے الزام سے یا کسی سازش سے ان کے دلوں سے ہماری محبت کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ کئی دنوں سے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ پھر سے ایک بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ یہ آج سے ہی نہیں، یہ میرے بارے میں کئی سالوں سے لگاتار جاری ہے۔ مولانا ریاض صاحب سچائی پہ پردہ ڈال کر کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کس حیثیت سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں رہوں، میں مروں، رہوں یا نہ رہوں، اس سے اس مشن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سب جو الزامات لگ گئے نا، جتنے بہتان ہیں، الزامات ہیں، جنہوں نے بھی الزام لگائے اور جس نے اور جس قسم کے بھی لگائے یا لگائے جا رہے ہیں، سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد صرف بنیادی مقصد کہ وہ پیغام ان لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ سنے اور سمجھے کہ اصل حقائق کیا ہوتے ہیں۔ کئی دنوں سے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ پھر سے ایک بازار گرم کیا جا رہا ہے اور مختلف انواع اقسام کے الزاماتوں کا تانا بانا جاری و ساری ہے۔ یہ آج سے ہی نہیں، یہ میرے بارے میں کئی سالوں سے لگاتار جاری ہے۔ کبھی مجھے بچہ چور کہا گیا، تحقیق ہوئی تو وہ غلط نکلا۔ کبھی مجھے سرائی بالا میں دستگیر صاحب سرائی بالا پائن میں متولی کہا گیا اور اس نے سیف وہاں چوری کی، ڈونیشن باکس چوری کروایا۔ پتہ آو تحت تحقیقات کرنا کہ یت پہ یمس نفر سن ریکارڈنگ آئی پیش کرنا، تم وون پانے بچھس نہ تتھ تھانس مز زہیں تہ رودمت ڈیوٹی پہ۔ کبھی عیسائی کرسچن سکول میں چلا رہا ہوں، کبھی کہا گیا کہ لینڈ گریبنگ کر رہا ہوں، کبھی کہا گیا کہ نقلی زیارتیں ہیں، کبھی کہا گیا کہ اس نے بچہ چوری کی، کبھی کہا گیا کہ منشیات فروش ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے سارے سوالات کا جواب قوم نے دیکھا، قوم نے سمجھا، قوم نے جانا۔ تو میں نے اس کے بعد اور بھی کچھ خدشات ظاہر کیے کہ جو خدشات اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ لیکن میں حیرت میں اس چیز سے پڑا کہ یہاں پر ایک جماعت جو نام نہاد متحدہ علماء اہل سنت کے نام سے چل رہی ہے، جو بار بار مجھے اپنی رکنیت سے معطل کرنے کا، رکنیت سے خارج کرنے کا فیصلہ صادر کر رہی ہے۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں، تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ تمہیں وہ پامپور کا واقعہ بھول گئے آپ، کہ جس میں اپنے کونے میں سودا اور فروخت کی تھی؟ آپ نے مجھے بولا نا کبھی آپ الیکشن مت لڑیے، کیوں نہ لڑیے؟ وہ بھی آپ کو معلوم ہے نا، میں بتانا نہیں چاہوں گا کیونکہ میں بہت بار بول چکا ہوں۔ کل مولانا ریاض صاحب کا ایک ویڈیو میں نے جبکہ آج مشاہدہ کیا، کل نہیں دیکھا تھا، میں سفر میں تھا، میں نے وہ مشاہدہ کیا، تو جس میں مولانا ریاض صاحب سچائی پہ پردہ ڈال کر کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کس حیثیت سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے ایسوسیٹ جھوٹ پہ جھوٹ، کتنا جھوٹ بولو گے آپ؟ ہم نے سوال پوچھے تھے کہ وہ پی ایس او ادھر کیا کر رہا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہم نے پوچھا آپ کے میٹنگوں کا اعلان اور ایجنڈا ادھر سے کیوں آتا ہے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہم نے جتنے سوال کیے آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا، لیکن ایک سازش کے تحت آپ اپنے خواب میں رنگ بھر رہے ہو کہ مقصد آپ کا ہے کہ کاروان اسلامی کا مشن ڈسٹرائے کرنا، ہمارے اداروں کو ختم کرنا یا ان پر یلغار کروانا۔ لیکن آپ بے فکر رہے، یہ تنظیم جو ہے اس کا نام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس سے بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، اور میں 100% یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا قانون پہ مکمل بھروسہ ہے، اور میں اس بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہتا ہوں، اور مختصر یہ جواب دوں گا کہ قانون اپنا کام کرے گا اور ہم ہر حال میں قانون کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے،
جب بھی ان کو ہماری کوآپریشن کی ضرورت پڑے گی ہم براہ راست انشاءاللہ قانون کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ قانونی اداروں پر اور قانون ساز ادارے جو ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سب پر بھروسہ ہے اور یقین ہے انشاءاللہ اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب جو الزامات لگ گئے نا، جتنے بہتان ہے، الزامات ہے، جنہوں نے بھی الزام لگائے اور جس نے اور جس قسم کے بھی لگائے یا لگائے جا رہے ہیں، سب کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یقینی طور وہ نکھر کر سچ کا سچ نکل آئے گا، جھوٹ کا جھوٹ نکل آ جائے گا۔